آج کی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے ناظرین، اب اس پر میں بات کرنے جا رہی ہوں۔ کراچی کی سیاست کا بڑا نام پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عامر لیاقت حسین نے قومی اسمبلی کی رکنیت سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا۔ ٹویٹ کیا انہوں نے، لکھا کہ اللہ تعالیٰ عمران خان اور پی ٹی آئی کا حامی و ناصر ہو۔ عامر لیاقت حسین نے ناظرین 1 سال پہلے بھی کراچی کے مسائل حل نہ ہونے پر قومی اسمبلی کی رکنیت سے استعفے کا اعلان کیا تھا، لیکن پھر وزیر اعظم نے انہیں مسائل کے حل کی یقین دہانی کروائی تھی۔ اب ایسا کیا ہوا ہے کہ ایک بار پھر استعفے کا اعلان ان کی جانب سے کیا گیا ہے؟ یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ ان کا ٹویٹ بھی دکھا رہی ہوں۔ عامر لیاقت حسین صاحب مجھے پروگرام میں جوائن بھی کر چکے ہیں، اسٹوڈیو میں ہی ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم، خیریت سے ہیں آپ؟ نہیں، خیریت سے نہیں۔ ڈاکٹر صاحب کیا ہوا، یہ اچانک آپ کا ٹویٹ آ گیا اور پتہ چلا کہ جی آپ نے رکنیت سے استعفیٰ دے دیا ہے؟ جی بس آپ کے پروگرام میں آنے سے پہلے 2 استعفے اور ہیں۔ عبدالشکور شاہ صاحب اب وہ قومی اسمبلی سے مستعفی ہو رہے ہیں، اور ایک خیبر پختونخوا سے قومی اسمبلی کے رکن ہیں، ان کا نام میں نہیں بتا سکتا، وہ بھی اپنا استعفیٰ دے رہے ہیں۔ تو 3 اراکین ہو جائیں گے مستعفی۔ یہاں تک نوبت کیسے آ گئی؟ میرے خیال سے بہت آگے تک نوبت جائے گی، کافی آگے تک جائے گی۔ پسٹل بھی آپ نے ویسے لگائی اپنے ٹویٹ پر؟ پسٹل میرا کام نہیں تھا، میں قلم کا آدمی تھا، دوستوں نے مجھے بندوق تھما دی۔ میں اصل میں وجہ آپ کو اس لیے پوری نہیں بتا سکتا کہ وجہ اتنی خطرناک ہے کہ اگر میں بتاؤں تو پورا پاکستان دہل کر رہ جائے گا۔ تو میں ملک سے بڑی محبت کرتا ہوں، تو وجہ بتانا نہیں چاہتا کہ وجہ کیا ہے، ڈاکٹر صاحب لیکن ایسی وجہ ہے کہ پورا پاکستان دہل کر رہ جائے۔ یہ میں بہت چنے ہوئے جملے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ آپ عوامی شخصیت ہیں، لوگ جاننا چاہتے ہیں۔ آپ خود دیکھ رہے ہوں گے ایک ٹرینڈ سیٹ ہو گیا، لوگ بات کر رہے ہیں کہ آخر ایسی کیا وجہ میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ میں اردو کا ایک بہت ادنا طالب علم ہوں۔ میں آپ سے پھر عرض کر رہا ہوں کہ اگر میں بتا دوں تو پاکستان دہل کر رہ جائے، یہ دہل کر رہ جانے والا لفظ بہت سمجھداری کے ساتھ میں ادا کر رہا ہوں، تو اس لیے میں نہیں بتانا چاہتا، لیکن صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ ہو رہا ہے بہت برا ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے۔ آپ اردو کا ذکر کر رہے ہیں، معاملہ کراچی والوں کا لگتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں، کراچی کو تو تباہ کر دیا جنہوں نے بھی کرنا تھا۔ کراچی کے اندر گروپس بنا کر کراچی کیا ہے؟ کراچی میں پی ٹی آئی کا صدر ہزاریوال کا ہے، سیکریٹری جنرل پختون ہے، تو پنجابی پختون اتحاد سے تو لڑے تھے، مہاجر جو تھے، یہی تو ہوا تھا۔ تو مہاجر تو کہیں بھی نہیں ہے، ابھی مہاجر کہیں پر بھی نظر نہیں آتا۔ مہاجر ایک قوم کا نام ہے جی، اور مہاجر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پاکستانی بن گئے۔ مہاجر ہجرت کر کے جہاں پر آتا ہے وہاں سے جاتا نہیں ہے، وہ اس کی جگہ ہوتی ہے، اور مہاجر قوم کو کہتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد دوبارہ مدینہ نہ جاتے، اور مدینہ جا کے بھی مہاجر نہ کہلاتے۔ مدینہ جا کر پہلا خلیفہ بھی مہاجر رہا، اور آپ کو یاد ہوگا خلافت اور مسئلہ انصاریوں اور مہاجروں کا تھا۔ تو مہاجر ایک قوم ہے، قوم کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ بہت ساری چیزیں آپ پنڈورا باکس کا بھی ذکر کر رہی تھیں، جو پنڈورا باکس میں سے نکلے ہیں وہ وزیر ہیں، وہ مشیر ہیں، وہ پاکستان چلا رہے ہیں، اور جو اپنا گھر بیچ دیں۔ میں نے اپنے 10 کروڑ روپے کا میرا گھر، اس کے لیے میں نے 2 کروڑ روپے قرضہ مانگا تھا اپنے بچے کو لندن فیس بھیجنے کے لیے۔ میرے پاس نوکری نہیں تھی، مجھے 1 سال سے قرضہ نہیں دیا نیشنل بینک نے، 1 سال سے میری پراپرٹی رکھ کر مجھے قرضہ نہیں دیا، کس کے کہنے پر؟ ایسی بہت ساری باتیں ہیں، مگر میں نے استعفیٰ ان بنیادوں پر نہیں دیا۔ کس کے کہنے پر؟ جو بھی ہوگا، مگر ان بنیادوں پہ نہیں دیا۔ یہ تو میرے ساتھ درد چل رہا ہے، یہ درد تو میرے ساتھ بہت پہلے سے چل رہا ہے۔ آپ کی پارٹی کے لوگ ہی؟ میں نے کہا یہ درد تو میرے ساتھ بہت پہلے سے چل رہا ہے، بہت سارے درد ہیں۔ مطلب یہ کہ کراچی میں نظر انداز کیا جانا، نہ پوچھنا، نہ بلانا۔ اس آدمی کو جو کراچی میں آپ بولیں تو 25 دن کے اندر کراچی کو پلٹ کے رکھ دوں، بتائیں کیا کرنا ہے؟ مطلب میں جانتا ہوں نا، میں آخری وقت میں 22 اگست میں ہی تھا نا، میں ہی چلا رہا تھا نا، لندن تو نہیں چلا رہا تھا، میں چلا رہا تھا۔ 22 اگست کو کیا تھا کراچی میں؟ آپ نے اس شخص کو اٹھا کر پھینک دیا کہیں سے، وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ آپ کا ترجمان بن سکے، ندیم افضل چند بنے گا؟ مطلب وہ کون ہے؟ کہاں سے لائیں آپ اس کو، جس نے فاروق ستار کو شکست دی 32,000 ووٹوں سے؟ ایک نے شکست دی وہ صدر بن گیا، ایک نے شکست دی وہ چراغ بن گیا۔ مطلب یہ کہ چیز سے جو بھی بن سکتا ہے۔ مقصد کہنے کا یہ کہ آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا وہ چھوڑ دیں۔ استعفے کی وجہ یہ ہے ہی نہیں، استعفے کی جو وجہ ہے وہ وجہ اتنی خطرناک ہے کہ میں پاکستانیوں کو بھی بتا نہیں سکتا۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ نے اس وجہ کا جو آپ پاکستانیوں کو نہیں بتا سکتے، اپنی پارٹی سے یا وزیر اعظم صاحب سے، ان سے وزیر اعظم کا وقت نہیں ہے بات کرنے کا۔ آپ نے کوشش کی تھی کہ ان کو یہ وجہ بتا سکیں؟ دیکھیں، میری ان سے میں نے آپ کو پہلے بھی کئی پروگراموں میں عرض کیا ہے کہ میرا ان سے ایک محبت کا رشتہ ہے، ادب کا رشتہ ہے، احترام کا رشتہ ہے، اور وہ رشتہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو میری پریس کانفرنس ہمیں نہیں چلائی تھی، اور اس پریس کانفرنس میں تھا کہ پی ٹی آئی میری آخری جماعت ہے۔ میں آج بھی یہی کہتا ہوں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عامر لیاقت پی ٹی آئی چھوڑ کر
پیپلز پارٹی میں جا رہا ہے تو وہ دوبارہ اپنی آنکھوں کا علاج کرا لے. اگر کوئی سمجھتا ہے وہ MK میں جا رہا ہے تو دوبارہ اپنا علاج کرا لے دماغی. میں PTI چھوڑ چکا, میں اب کہیں نہیں جا رہا, لیکن یہ کہ میں اتنا دل گرفتہ, دل برداشتہ اور اتنا دکھی ہوں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ڈاکٹر صاحب آپ نے رکنیت سے استعفیٰ دیا ہے یا PTI چھوڑ چکے ہیں؟ PTI بھی چھوڑ دیا میں نے. ہم نے PTI چھوڑ دی ہے. آپ کے استعفے کو کئی گھنٹے گزر چکے ہیں, غالباً کل آپ نے یہ ٹویٹ کیا ہے, اور اب تک اس پہ کوئی ریئیکشن آیا؟ آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی؟ کسی نے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی؟ ان لوگوں نے رابطہ کیا جو استعفیٰ دے رہے ہیں, وہ بھی ہیں, انہوں نے کیا رابطہ. کراچی میں آپ کون کرے گا رابطہ؟ عمران اسماعیل. ایگزیکٹلی میں انہی کی طرف آنے والی تھی. انٹر پاس گورنر یا علی زیدی جن کا اپنا گروپ ہے, یا فیصل واڈا جن کو پنڈورا باکس میں نکلے, کون کرے گا رابطہ؟ کون کرے گا؟ کوئی نہیں کر سکتا, کسی میں ہمت نہیں ہے رابطہ کرنے. تو یہ وجہ یہ گروپنگ کراچی میں برباد کر دیا, PTI کو برباد کر دیا ہے ان سب نے مل کر. کارکن کی عزت نہیں ہے, کارکن کو انصاف ہاؤس کے باہر گھنٹوں کھڑا رکھتے ہیں, اس کی بات نہیں سنتے, کارکن سے بات کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے, سب لیڈر ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آفتاب جہانگیر صاحب نے وزیر اعظم سے کہا شاید وہ بھی استعفیٰ دے دیں گے, ان کو شاید یہ کہہ لیجیے کہ تھریٹ کیا جا رہا ہے, یا ان کو ڈرایا جا رہا ہے, یا کہا جا رہا ہے کہ جی اگلے الیکشن میں ٹکٹ نہیں دیے جائیں گے کراچی کے لوگوں کو. کیا آپ سے بھی ایسی کوئی؟ نہیں, مجھے ٹکٹ کیا دیں, میں آزاد ہرا دوں گا, ان کو چھوڑ دیں, کیا بات کری ہیں. مطلب یہ میرا شہر ہے, میرے لوگ ہیں, کیا جس حلقے سے بولے ہرا دوں گا ان کو آزاد. مجھے یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پرابلم یہ بات نہیں ہے, پرابلم یہ ہے کہ جو کراچی میں منتخب اراکین اسمبلی ہیں, جو قومی اسمبلی کے اراکین, ان کو مشاورت میں یا ان سے کوئی بات کی جا رہی ہے یا نہیں کی جا رہی, یہ اوروں کے مسائل ہیں. میرا مسئلہ یہ نہیں ہے. میرا مسئلہ جو ہے وہ پھر کہوں گا کہ میں نہیں بتانا چاہتا, کیونکہ پاکستان سے بہت محبت ہے. ابھی مجھے کرنل عادل بنا کر انڈیا نے مارا تھا, ٹھیک ہے, مارا تھا نا, تو میری وجہ سے کم از کم یہ موقع تو ملا پاکستان کو کہ بتا سکے کہ انڈیا جھوٹا ہے. ملا نا موقع. تو میں کرنل عادل کا پنرجنم ہوں, تو مجھ سے نہ پوچھیں, اگر میں نے بتا دیا تو بڑی قیامت آ جائے گی. ڈاکٹر صاحب پچھلی دفعہ, اب لوگ ویسے جاننا چاہتے ہیں, 22 کروڑ لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں, ہر انداز میں آپ سے محبت کرتے ہیں, کراچی کا نام بھی آپ سے محبت کرتا ہے, وہ جاننا چاہتا ہے آخر ایسی کیا وجہ بنی یکایک پہلے آپ خاموش ہو گئے, پھر آپ نے استعفیٰ دے دیا, اور آج ابھی میرے پروگرام میں آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نے PTI بھی چھوڑ دی ہے. میں نے 1 مہینے تک کبھی خاموشی اختیار, 1 مہینے سے زیادہ 2 مہینے تک میں خاموش رہا جی, اور میں نے ٹویٹ تک نہیں کیا, میں نے YouTube پر اپنے چینل پہ کوئی چیز نہیں کی, میں نے Facebook پہ کچھ نہیں لکھا. کوئی تو وجہ ہوگی نا. میں 2 مہینے سے خاموش ہوں, 2 مہینے سے میں خاموش بیٹھا ہوں. مجھ پر ایک عورت آ کر الزام لگاتی ہے کہ یہ میرے شوہر ہیں, اس کے لیے میں کہتا ہوں تحقیقات کریں, FIA پکڑ, مجھے پکڑیں, مجھ سے بات کریں, مجھ سے پوچھیں کہ کیا یہ آپ کی بیوی ہے, نگاہ نامہ لیں گے آپ, کچھ ہے نہیں کچھ. میں کہہ رہا ہوں کہ تحقیقات کرائیں, نہیں کرا رہے. میں کہہ رہا ہوں پکڑیں, نہیں پکڑ رہے. مجھے جانا پڑا کورٹ, مجھے کورٹ جا کر اپیل کرنی پڑی. میں نے بلیسفیمی کا کیس کیا ہوا ہے جس پر اس کو گرفتار کیا جائے گا. تو میری حکومت نے تو نہیں مدد کی نا, مجھ پر تو الزام لگ گیا نا. مجھے تو کہہ دیا گیا نا کہ میں یہ تیسری عورت جو ہے میری بیوی ہے, مجھے پہ تو لگا دیا. میرے تو گھر بھی تباہ ہو گیا, میری تو ہر چیز تباہ ہو گئی. میں اس وقت حکومت کہاں تھی, کدھر تھی؟ کیا میں تو کہہ رہا ہوں مجھے گرفتار کر کے پوچھتے نا. اس لڑکی دیکھیں جو نکاح کا دعویٰ کرتا ہے وہ سول کورٹ میں جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرا شوہر ہے. سڑکوں پہ نہیں پھرتا وہ, اور لوگ تماشا نہیں دیکھتے. حکومت تماشا دیکھ رہی تھی حکومت. تو ڈاکٹر صاحب یہ ڈیفیمیشن ہونے کی وجہ سے, ڈیفیمیشن تو میں نے کیا نا, ڈیفیمیشن تو میں نے نہیں, ذاتی مسئلہ ہے, ذاتی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ جو ہے وہ میں بتا نہیں رہا آپ کو, میں نہیں بتا سکتا آپ کو. وقت کچھ گزرے گا, آپ کو وقت مسئلہ پتہ چل جائے گا. ابھی میں بتاؤں گا بڑا مسئلہ ہو جائے گا, ابھی آگ لگ جائے گی, پاکستان ہل کے رہ جائے گا کہ یہ عامر لیاقت کے ساتھ ہو رہا ہے, محب وطن کے ساتھ ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب کیا آپ یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ محب وطن کے ساتھ ہو رہا ہے؟ سوچیں, ایک محب وطن کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے, ایک محب وطن کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے جس کی تصویر انڈیا نے لگائی اور لگا کر پھینکا. اس محب وطن کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے, اگر وہ بتا دے گا تو کیا ہوگا؟ تو ڈاکٹر صاحب آپ یہ اشارہ تو نہیں دے رہے کہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ہو نہیں رہا, بیسیکلی وہ کروایا جا رہا ہے؟ جی ہاں, آپ کی پارٹی کے لوگ کروا رہے ہیں. یہ میں کہہ نہیں سکتا, کیونکہ کروانے والے بڑے لوگ ہیں. تو ڈاکٹر صاحب پھر پارٹی کیوں چھوڑی آپ نے؟ یہ تو پارٹی چھوڑنے کی ریزن تو بتائیں. کیونکہ میں پارٹی نہیں کر رہا تھا نا, پارٹی نہیں کر رہا تھا, میں پارٹی میں تھا. اگر پارٹی کر رہا ہوتا تو پارٹی نہیں چھوڑتا, پارٹی کر نہیں رہا تھا میں. بڑے آسان اور سادہ لفظوں میں بتائیے, معصوم لوگ آپ کو سن رہے ہوتے ہیں جو جاننا چاہتے ہیں کہ آخر ایسی کیا وجہ بنی ہے عامر لیاقت نے پارٹی چھوڑ دی ہے, اور یہ بھی ان کے اوپر سر پہ بم ہی بن کے گرا ہوگا, ابھی سن رہے ہوں گے پارٹی چھوڑ دی. PTI چھوڑ دی میں نے. کوئی ریزن تو ہوگا ڈاکٹر صاحب پارٹی چھوڑنے کا. ریزن جو آپ نے جو مجھے ابھی بتایا وہ تو آپ کا ایک ذاتی مسئلہ کہ آپ کے اوپر ایک پرسنل اٹیک ہو رہا ہے. ریزن ایسا ہے کہ جیسے جس پہ ٹریزن کا کیس چلے, ریزن ایسا ہے
تو اس کو چھوڑ دیں. میں اسے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو میں نے لفظ ٹریزن بول دیا ہے تو بندوق بھی لگا دی ہے میں نے ڈی پی میں, تو آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہوگا. آپ کو پچھلے سال لور کی جگہ میں نے اوور بھی کر دیا ہے, آپ کو یہ بھی اندازہ ہوگا. لیکن عمران خان کی عزت اور عمران خان کا وقار اور عمران خان سے پیار آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا. اور یہی والی وہ عزت اور وقار, کیونکہ پچھلے سال بھی ایسے ہی ہوا تھا. عمران خان سے محبت میں میری ذاتی چوائس تھی اور ذاتی مسئلہ ہے. عمران خان کو میں کبھی زندگی بھر نہیں چھوڑ سکتا اور چھوڑوں گا بھی نہیں, چھوڑوں گا بھی نہیں. ایک تو محبت نہیں چھوڑ سکتا اور چھوڑوں گا بھی نہیں. جو ہوا ہے اس کے بعد چھوڑوں گا بھی نہیں. یہ ذہن میں رہے, سب کے ذہن میں رہے. پھر بتا دیں کہ ہوا کیا ہے, کیونکہ ابھی وقت نہیں ہے. دیکھیے میں نے 2 مہینے خاموشی اختیار کی, ایک انتہائی نظم و ضبط اور تحمل مزاج آدمیوں میں. لوگ سمجھتے میں نہیں ہوں. اگر وزیر اعظم صاحب ایک بار پھر آپ سے رابطہ کرتے ہیں, بلانے کی کوشش کرتے ہیں, بشرا بھابی رابطہ کریں, کوئی بھی کرے, یہ دونوں میرے لیے بہت احترام کے قابل ہیں. خاص طور پہ بشرا بھابی, مطلب جو بھی ہو, مطلب بشرا بھابی میرے لیے اتنے احترام کے قابل ہیں کہ ماں کا درجہ رکھتی ہیں. اگر وہ بھی اس وقت رابطہ کرے تو میں واپس نہیں لوں گا. اپنا یہ ڈیسیجن آپ واپس نہیں لیں گے. ڈاکٹر صاحب لوگ یقیناً ابھی بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آخر کچھ نہ کچھ ایسے ریزن تو آپ ان کے سامنے رکھیں. اس وقت میں اپنے ملک کو, جہاں میں پیدا ہوا ہوں اور جہاں میں پلا بڑھا ہوں اور جس کی جنگ میں نے لڑی ہے, اور 22 اگست کو جس کے لیے میں کھڑا ہوں کہ پاکستان زندہ باد, میں اس کی خاطر, اس وطن کی خاطر میں وہ سچ نہیں بول سکتا. ابھی آپ نے کہا کہ جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں یا کسی اور جماعت میں جا رہے ہیں, تو بھاڑ میں گئی پیپلز پارٹی اور بھاڑ میں گئی ایم کیو ایم. اس سوال کے بعد کیا آپ کو آفرز ہو رہی ہیں؟ میں پی ٹی آئی میں تھا, پی ٹی آئی میں ہی تھا. پی ٹی آئی کے بعد میری کوئی جماعت نہیں ہے. صحیح ہے, تو آپ کو کہیں سے آفرز بھی نہیں ہو رہی؟ آفرز ہو جائیں, 10 بار آفر ہو جائیں, بھاڑ میں گئی وہ ساری آفرز. آپ سما آفر کر دیں تو یہاں کام کر لوں گا میں, باقی اور کوئی نہیں. اچھا, وزیر اعظم نے اجلاس بلایا تھا, کچھ سنا تھا 70 لوگ اس میں غیر حاضر بھی رہے تھے, جمعرات کو وہ اجلاس بلایا گیا تھا, آپ گئے تھے اس میں؟ جی نہیں, میں وزیر اعظم کے پاس سے کافی دنوں سے غیر حاضر. تو وہاں کیوں نہیں گئے؟ وہاں تو سب کو بلایا گیا تھا. عمران خان نے بلایا تھا, ان سے محبت ہے. بتاتا ہوں. آپ نے مجھے بلایا یہاں پہ؟ جی. آپ سے پہلے مجھے کاشف عباسی نے بلایا تھا, اس سے پہلے ایک اور صاحب نے بلایا تھا, ابھی رات کو عمران ریاض خان نے بھی بلایا ہے. میں آپ کے پاس کیوں آیا خالی؟ اس لیے آیا کہ مجھے آپ سے ایک محبت ہے, ایک بہنوں والا رشتہ ہے, ایک پیار ہے. میں آ گیا آپ کے پاس, اس لیے آ گیا کہ اب آپ مجھ سے جو پوچھیں گے میں بتا دوں گا. جی. عمران خان کے پاس میں اس لیے نہیں جاتا کہ میں جاؤں گا تو وہ مجھ سے کوئی پوچھے گا میں بتا دوں گا, تو میں دور رہتا ہوں, اس لیے کہ محبت ہے, پیار ہے, تو میں دور رہ کر میں چیزوں کو نہیں بتانا چاہتا. کیونکہ پھر تو اگر بات پاکستان کی ہے تو پھر تو آپ بتائیں نا. عمران خان نے مجھ سے یہ کہا, وزیر اعظم نے میرے پیارے عمران خان نے مجھ سے کہا کہ میں ایف آئی اے کے ذریعے معاملے کی تحقیقات کراتا ہوں. بھول گئے وہ. اسی طرح انہوں نے کہا کہ میں کراچی کے میں جو مروہ کا قتل ہوا تھا, 5 سال کی بچی تھی مروہ, اس کے 2 مرتبہ عزت لوٹی گئی اور اس کے بعد اس کو زندہ جلا دیا. میں نے کہا اس کا قاتل جیل میں ہے, اس کو پھانسی لٹکائیں, اس کو اپیل کا حق نہ دیں, میں کرتا ہوں. میں نے کہا ماہم کی عزت لٹ گئی, اس کو جیل میں نہ رکھے, اس کے قاتل کو پھانسی, میں کرتا ہوں. میں کب تک بچیوں کی عزتیں لٹتا اپنے حلقے میں دیکھتا رہوں گا؟ کب تک؟ میں کب تک جو بنیر کے پٹھان آئے ہوئے ہیں ان کے پاس جا کر دادرسی کرتا رہوں گا؟ کیوں نہیں لٹکاتے ہم پھانسی پر؟ یہ نامرد بنانے کا یہ کون سا فارمولا ہے جب تک تیار نہیں ہوا ہے؟ سیدھا کیس ہے, اٹھا کے پھانسی پہ لٹکائے, کیوں نہیں کرتے؟ کیوں یہاں کرپٹ لوگوں کو نہیں پکڑ رہے؟ کیوں کرپٹ لوگ, شوکت ترین کیوں بیٹھا ہوا ہے پنڈورا باکس کے بعد؟ کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ کیوں ہے فیصل واڈا پنڈورا باکس میں نام آیا ہے نا؟ کیوں ہم نواز شریف کے لیے کہتے تھے نکال دو نواز شریف کو باہر کہ نام آیا پناما میں, تو جن کے نام آئے ان کو ہٹائیں, ان کو باہر کریں. جی. کرپٹ لوگ کیوں ہیں؟ کس لیے کرپٹ لوگوں کو ووٹ نہیں دیا پی ٹی آئی کے لوگوں نے؟ پی ٹی آئی کے ووٹر نے ووٹ دیا ہے اس شخص کو کہ جو کرپشن کے خلاف ہے, جس کا نام عمران خان ہے. مجھے فخر ہے آج بھی کہ عمران خان کرپٹ نہیں ہے, لیکن جو لوگ ہیں ان کو تو باہر نکالے نا. نکالا جب آپ نے جہانگیر ترین کو, تو نکالے ان کو بھی, شوکت ترین کو. اچھا ڈاکٹر صاحب, نام آ جانا تو کافی نہیں ہے نا؟ تو نام تو پھر نواز شریف کا آنا بھی کافی نہیں تھا نا. نواز شریف تو آیا نہیں تھا, ان کے بچوں کے نام آئے تو ان پر قصید اتنا کیوں پڑا گیا تھا؟ کیوں پڑا گیا تھا پھر اتنا؟ کیوں؟ کس لیے؟ اس لیے کہ آپ لڑ رہے تھے کرپشن کے خلاف, اس لیے کہ آپ تھے کرپشن کے خلاف. تحقیقات کا حکم دے دینا, ٹی او آرز بنا دینا, یہ کافی نہیں ہے. تحقیقات کا حکم کمیٹی, وہ صحیح کہہ رہے ہیں وہ اشتر صاحب, تحقیقات کا حکم ہے کہ بند کرو. کس بات کی تحقیقات کا حکم؟ باہر نکالو تحقیقات, جب تک کہ آپ ثابت نہ ہو جائے کلین ہے, آپ ہٹ جائیں. یہی اصول تھا, یہ اصول خان صاحب ہو چکے ہیں نا, کہ آپ اپنے آپ کو کلیئر ثابت کریں, آپ ہٹ جائیں. آپ کو ہٹانا پڑے گا. یہ کیا بات ہوئی؟ اور پھر آپ عامر لیاقت سے وہ کر رہے ہیں, وہ کچھ کر رہے ہیں کہ جو عامر لیاقت ابھی بھی اپنی محبت پہ پاکستان کی نہیں بات بیان کر رہا, نہیں بیان کر رہا. آپ وہ کر رہے ہیں
کہ جو اس کو مجبور کر رہا ہے کہ آپ اس کو آپ دھکا دے رہے ہیں, دیوار سے لگا رہے ہیں آپ اسے. ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گی کہ آپ ڈھکے چھپے لفظوں میں بتا نہیں سکتا, میں نے کسی سے وعدہ کیا, نہیں بتا سکتا. اچھا یہ جو گروپنگ ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے اندر, یہ مجھے آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ جو آپ عمران اسماعیل کا الگ گروپ ہے, علی زیدی کا الگ گروپ ہے, فیصل واڈا کا الگ گروپ ہے, اور لوگوں کا الگ. پرویز خٹک صاحب کا بھی. پرویز خٹک صاحب تو کو بلڈ گروپ کی ضرورت ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ جو بات کر رہے ہیں یہ کس متعلق ہے, تھوڑا سا ہنٹ دے سکیں گے؟ جو آپ کی ناراضگی ہوئی ہے یا جو ایسی بات ہے جو پاکستان دہل کے رہ جائے گا, اس کی کچھ کوئی ایسی ڈھکے چھپے لفظوں میں آپ بتا سکیں, یا کس متعلق ہے یہ تو بتا سکتے ہیں. بس یہ کہ یوں سمجھ لیں کہ نہیں, ڈھکے چھپے لفظوں میں بھی نہیں کہہ سکتا. جب تک ناراضگی کا بتائیں گے نہیں, مداوع کیسے ہوگا؟ نہیں, میں نے مداوع کرا نہیں, مداوع کر دیکھیں میرا ریکارڈ پورے پاکستان کے سامنے, سب کے سامنے. میں جو کچھ میں نے کیا وہ دنیا جانتی ہے. میں نے اس ملک میں کئی بچوں کے دلوں کے سوراخ بند کرائے ہیں, میں نے کئی گھروں میں راشن تقسیم کیا ہے. میں ایک سچا اور اچھا پاکستانی ہوں. میرے ماں باپ ایک سچے اچھے پاکستانی تھے. میں نے جو کچھ بھی کیا ہے, میں نے اپنا گھر بیچ ڈالا اپنے بچوں کی فیس کے لیے, لیکن میں نے ہاتھ نہیں پھیلایا. میرے پاس نوکری نہیں تھی, میں نے کسی سے کوئی بات نہیں کی. پاکستان کا میں سب سے بڑا اینکر ہوں اور میرے پاس نوکری نہیں تھی. کس کی محبت میں؟ عمران خان کی محبت میں, کیونکہ میڈیا خلاف ہے. میڈیا خلاف ہے, کوئی مجھے نوکری نہیں دیتا, اسے کہ عمران خان کی پارٹی کا ہے. میں نے اس کو بھی کبھی ذکر نہیں کیا. مجھے پی ٹی وی نیوز پر رمضان کرنا پڑا, میں نے کبھی اس کا ذکر کسی سے نہیں کیا, اور اس کے میں نے پیسے بھی نہیں لیے. پیسے لیتا ہی نہیں ہوں میں رمضان ٹرانسمیشن کے, میں نے پیسے نہیں لیے. اب لینے شروع کیے کہ بھائی ظاہر ہے کہ میں اپنا گھر میں کیا کروں, کیسے کروں؟ میں میرے پاس جائیدادیں نہیں ہیں. جو کہتے ہیں عامر لیاقت کے بڑے کرپشن ہے, گھر ہے, میری کوئی پراپرٹی نہیں ہے. نہ میری, میں مریم کی طرح نہیں بولا, لیکن بتا رہا ہوں آپ کو, نہ میری پاکستان میں پراپرٹی ہے, نہ پاکستان سے باہر. جو ہے پراپرٹی, میرا ایک گھر تھا کلفٹن میں, وہ میں نے بشرا کے نام کر دیا. ایک میرا گھر ہے ڈیفینس میں جو بچوں کے نام مجھے کرنا ہے, اس وقت میرے نام ہے. اور ایک خداداد کالونی میں میرا آبائی گھر ہے میرے ماں باپ کا, جہاں پر میں رہتا ہوں. ایک طارق روڈ پر میں نے گھر لیا تھا, جس پر رکھ کر مجھے 2 کروڑ روپے قرضہ چاہیے تھا, وہ میں نے بیچ دیا بچوں کی فیس کے لیے. تو اب آپ مجھ کو یہ بتائیے کہ میرے پاس کیا ہے؟ میں نے تو نہیں کمایا یہاں سے, میں نے تو الیکشن جیت کے پیسے نہیں کمائے, اور انہوں نے تو بڑے کمائے, اور تو بہت کچھ کیا ہے. ڈاکٹر صاحب گورنر صاحب عمران اسماعیل صاحب یہ آپ کو اس وقت اس پارٹی میں لے کر آئے, پاکستان تحریک انصاف لے کر آئے, تو ان کے آنے سے کیا ہوتا ہے؟ جب لوگ آپ کی مخالفت کر رہے تھے, بہت سارے لوگ آپ کی مخالفت کر رہے تھے اپنی جگہ پر. عمران خان نے مجھے قبول کیا تھا, لیکن عمران اسماعیل کے ساتھ آپ کا بڑا گہرا تعلق تھا. آج آپ ان کی مخالفت میں بات کر رہے ہیں. تھا کبھی تھا, تو عمران اسماعیل کو لے کر آئے, تو عمران اسماعیل عمران اسماعیل دیکھیں بات سنیے, اگر حضرت عمر بن العاص اور خالد بن ولید دونوں مدینے پہنچتے ہیں اور ان کو مدینے پہنچنے کے لیے ترغیب دیتے ہیں حضرت سعد بن عبادہ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سعد بن عبادہ کے خلاف وہ کچھ عرصے بعد ہو گئے ہیں, تو وہ سعد بن عبادہ غلط تھے. یہ بات نہیں ہوتی. بات یہ کہ اگر ترغیب دی ہے, اگر کوئی لے کر آئے, تو ان کا گھر تھا, وہاں پہ پریس کانفرنس ہوئی ہے, سیدھی سی بات ہے, اور کیا. لیکن عمران خان کے ساتھ تھا کیسے ہو گیا یہ رشتہ, تھا کیسے ہو گیا؟ بھائی دیکھیں, کسی نے پوچھا تھا ہم رو رہے ہیں سب رو رہے ہیں, ہم رو رہے ہیں سب رو رہے ہیں, تم رو رہے ہو. گرامر کیا ہے اس کی, کہ کون سا زمانہ ہے؟ تو میں نے کہا تھا نواز شریف کا زمانہ ہے. ابھی اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ تھا کیوں ہے, تو وہ جو تھا وہ اب تھا ہے, جو ہے وہ ہے, اور وہ ہے کا مطلب ہے استعفیٰ ہے, اور کچھ نہیں ہے. آپ نے استعفیٰ دے دیا, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم بھی اگر رابطہ کرتے ہیں. میں نے کہا وزیر اعظم سے بڑی بات کی ہے میں وزیر اعظم سے زیادہ عزت کرتا ہوں بشرا بھابھی کی. پھر کراچی کی آواز کون بنے گا ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں کراچی کی آواز میں کبھی ہمیشہ تھا اور میں ہمیشہ رہوں گا. یہ میرا شہر ہے, یہ اس شہر کی آواز میں رہوں گا. اس کی ضروری نہیں ہے کہ میں پی ٹی آئی میں شامل رہوں. میں یہ بریکنگ چلا دوں اگر آپ کہیں تو, عامر لیاقت حسین 2023 کا الیکشن آزاد حیثیت میں لڑیں گے اگر الیکشن ہوں گے تو. بڑی بات کر رہے ہیں جی, اگر الیکشن ہوں گے تو. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. عامر لیاقت حسین ساتھ موجود تھے. نہ صرف استعفیٰ دیا ہے قومی اسمبلی کی رکنیت سے, بلکہ پاکستان تحریک انصاف جو ان کی جماعت تھی, عمران خان سے آج بھی محبت ہے, لیکن تحریک انصاف وہ چھوڑ چکے ہیں.